ہے حسین 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 یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے مظلوم کی پکار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے فرش عذاب بچھاؤ کہ آتی ہے فاطمہ آنسو تمہارے لے کے ہی جاتی ہے فاطمہ اشکوں کا افتخار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے تکلیف ہے اسی سے عدوئے حسین کو چھینا ہے مجلسوں نے یزیدوں کے چین کو باطل کے دل پوار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے بانی ہے مجلسوں کی فقط بنت مرتضیٰ فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دیا زینب کا اختیار ہے پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے کیسے گزرتی ہوگی بھلا ان کی صبح و شام آنکھوں سے خون بہاتا ہے ابھی میرا امام صاحب کا انتظار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے زینب سے کہتی ہوگی سکینہ یہ بار بار میری طرح سے یہ بھی ہے بابا پہ اشک بار سرور کی سوگوار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے تم سے طلب ہے نصرت مظلوم مومنوں حل مل کی آ رہی ہے صدا غار سے سنو گھر گھر جو بار بار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے ہم کربلائیوں کی یہی دل کی بات ہے اشک غم حسین اب یہ حیات ہے بخشش کا اعتبار ہے مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے یہ مجلس عزا پیاسوں کی یادگار ہے کر لو
بسر حسین کے غم میں یہ زندگی، معلوم کیا ہے ٹوٹے گی کب سانسوں کی کڑی، محشر میں پربہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہم جو ماہ اعضاء کا فلک پہ جب سے چاند نمودار ہوا، ماہ محرم میں ہم تمام عاشقانہ کی تفصیلات دریافت کر کے آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آپ بھی زیارت کر رہے تھے۔ اور اس ماہ سفر کا جب سے آغاز ہوا، ہم اس ماہ سفر میں کون سے علم مبارک کی استادگی عمل میں آتی ہے، اور عاشقانے کون سے آراستہ کیے جاتے ہیں، کون سی مخصوص مجالس ہے، یہ تفصیلات سے ماہ سفر کی آپ کو آگاہ کروا رہے ہیں اور زیارت بھی کر رہے ہیں۔ آپ بھی زیارت سے مشرف ہوئیے۔ اور اس وقت جو میں موجود ہوں عاشقانہ روضۃ المہدی اور عطا قاسم جو کھیت بالسٹی علی نگر کالونی میں واقع ہے، میں اس عاشقانے کے جو خدمت گزار ہیں ان سے میں تفصیلات دریافت کروں گا اور آپ کے سامنے تمام تفصیلات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام سید حیدر حسین جعفری۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ عاشقانے کا جو روضۃ المہدی اجل اللہ فرجہ اور عطا قاسم جو رکھا گیا ہے، یہ عاشقانہ عزاخانہ کس سن میں قائم کیا گیا؟ 2003 میں یہ عاشقانہ قائم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، مگر فرسٹ فلور پر استاد کرتے تھے۔ اب عاشقانہ بننے کے بعد میں نیچے کے حصے میں باضابطہ پورے 2 مہینے 8 دن عزاداری ہوتی ہے۔ علم مبارک استاد ہوتے رہتے ہیں ہر دہے میں، اور عزاداری جاری رہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے خانوادے میں کون کون حضرات ہیں؟ آپ کو لڑکے کتنے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک کا نام سید علی جعفری، دوسرے کا نام سید جعفر حسین جعفری۔ 2 پوترے ہیں، ایک سید شبر حسین جعفری، ایک شبیر حسین جعفری۔ جی تو ہم آپ سے حیدر حسین جعفری صاحب سے بھی سید علی جعفری صاحب سے اور اس عزاخانے کی جو خصوصیات ہیں، جو علم مبارک ہے، یہ تفصیلات میں دریافت کروں گا۔ پورے مومنین سے میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ شب اربعین رات کے 1 بجے تشریف لائیے اور مجھے ممنون فرمائیے۔ اور یہ مولا یا حسین کا چہلوم ہے، شبیر کا چہلوم ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فرداً پورے لوگ، پورے مومنین تشریف لائیے اور زیارت فرمائیے اور پرسہ دیجیے میرے امام حسین کو۔ ماشاءاللہ۔ آپ یہ علم مبارک کی جو تفصیلات ہے، کب سے یہ علم مبارک کی استادگی عمل میں آ رہی، کیا تبرک ہے، یہ تمام چیزوں سے آپ ناظرین کو تفصیلات بتائیں۔ السلام علیکم فیاض بھائی، اور میں یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو خدمت انجام دے رہے ہیں 2 مہینے 8 دن، ان عاشقانوں تک جا کر جو لوگوں کو تفصیلات یا تبرکات نہیں معلوم ہے، اس کے لیے بہت بڑی خدمت ہے آپ کی اور ہاشم صاحب کی، نیاز صاحب کی۔ اور اس عاشقانے کے سلسلے سے کیسا ہوں گے، یہ مجلس بعنوان شبیر کا چہلم ہے، 19 صفر رات میں 1 بجے منعقد ہوتی ہے اور علی نگر کالونی میں ہوتی ہے۔ اور تفصیلات یہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے میرے دادا سید جعفر حسین جعفری صاحب ابن سید احمد رضا جعفری صاحب کی بنا کردہ مجلس، اور یہ مجلس جو ہے 1958 جس سال مرکز کا قیام، مرکزی جلوس اربعین کا قیام انعقاد میں آیا تھا، عمل میں آیا تھا، اسی سال یہ مجلس کا انعقاد بھی، کیونکہ قاری میر سجاد علی خان رضوی صاحب میرے دادا کے دوست تھے، تو ان کے مشورے پہ یہ مجلس کو انہوں نے جو ہے انعقاد کیا، اور جب سے اب تک ہوتے آ رہی ہے۔ اور 2003 سے میرے والد محترم جو ہے اس مجلس کے برپا کرتے ہیں اور خدمت گزار ہیں۔ اور اس علم کی تفصیلات یہ ہے کہ یہ علم مبارک 10 صفر کو استاد ہوتے ہیں اور 19 صفر کو گشت کرتے ہیں مجلس کے بعد، اور 21 صفر کو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس میں اس علم مبارک میں تبرک کیا ہے، یہ بتائیں۔ یہ علم مبارک میں ہمارے فیاض بھائی قدیم نالے مبارک تھے، سائز چھوٹا تھا یہ علم مبارک کا۔ 2016 میں ہمارے چھوٹے بھائی جو زیارتوں کو گئے کربلا،
تو انہیں جو ہے کربلا میں اصل مزار کی خاک شفا ملی، کیونکہ اس ٹائم حرم کی تعمیر چل رہی تھی زری اقدس کی، تو آپ نے حرم میں کچھ خدمت انجام دی تھی، تو اس کے عوض میں ہمیں اصل مزار کی خاک شفا دستیاب ہوئی۔ تو جب لا لیے تو ہم لوگ پریشان تھے کہ اس کو پھر سے محفوظ کہاں کریں، کیونکہ وہ خاک شفا یوز میں نہ آ جائے۔ تو پھر ہم نے والد صاحب کے مشورے سے ڈیسائیڈ کیا کہ علم مبارک کو پھر سے جو ہے دوبارہ ہم اس کو تیار کریں گے، اور اصل جو خاک شفا تبرک ہے، اصل مزار سید الشہداء امام مظلوم کربلا کی، کیونکہ وہ مجلس بھی ان کے نام سے منسوب ہے چہلم کی، تو اس میں ہم نے اس تبرک کو محفوظ کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تبرک اس طرح سے محفوظ ہو گیا، اور 1958 سے یہ مجلس کا قیام پنجتنی عاشق خانہ پنجتنی میں عمل میں آیا، تو وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا مجلس کا، اور قریب اس وقت 90 برس ہو گئے ہیں، 93 برس ہو چکے ہیں میرے حساب 83 برس ہو چکے ہیں، 83۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کون سے دہے سفر میں استاد کی عمل میں آتی ہے عاشق خانوں کی یا زری کی؟ جی، اس عاشق خانے کی خصوصیت ہے، اس عاشق خانے کے تابوت جو برآمد ہوتے ہیں بہت منفرد ہیں، اور ہر تابوت جو ہے اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ تبرکات ہے جو ہمیں کربلا سے، کیونکہ ہم گزشتہ کئی سال سے عاشور اور اربعین، میں اور ہمارے بھائی، ہمارے والد 1989 سے ہم لوگ زیارتوں پہ مسلسل جاتے، تو جبھی بھی گئے مولا کی طرف سے اس سفر کی تائید ہو گئی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تبرک ملا۔ تو اس کے بعد 27 سفر کو مولا حسن مجتبیٰ کی مجلس منعقد ہوتی ہے، اس میں جو تابوت اٹھتا ہے اس پہ جو زیغہ مبارک ہے اور دستار مبارک ہے، وہ مقام علی اکبر سے ہمیں تبرک ملا تھا، تو وہ اس ذریعے میں، اور اس مجلس میں جو ہے ہم ہر سال عین الحسن چشمے کا جو پانی ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، جو کہ کینسر کے لیے بہت بڑا مفید ہے، وہ لالیج بیماری کے لیے، اور گزشتہ تقریباً آج 5 سال ہو گئے اس مجلس میں کسی نہ کسی زاویے سے بندوبست ہو رہا ہے اور وہ پانی تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول میں ہمارے پاس جو ہے باب الحوائج کی زری بیٹھتی ہے۔ اب میں زری کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ وہ تابوت جو ہے، پہلے تو شہر دکن میں حضرت عباس کا تابوت کہیں نہیں بیٹھتا، کیونکہ ان کا علم منسوب ہوتا ہے۔ تو یہ جب مجلس 7 ربیع الاول کی آج سے 14 برس پہلے ہمارے بھائی جعفر اور ان کے دوستوں نے مل کے قیام کی تھی، بزم غمخوارہ نے قائم کی تھی، بزم غمخوارہ نے ابوالفضل کی شکل میں، بچے تھے خود بھی، تو اس وقت تابوت بہت چھوٹا تھا، تو جب ہمیں زیارتوں کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ باب الحوائج کی خبر بھی چھوٹی ہے اور زری کافی بڑی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج وہ تابوت جو ہے 9 فٹ لمبا، 5 فٹ اس کی ہائٹ ہے اور 4 فٹ چوڑا ہے، سب سے بڑا تابوت شہر دکن کا وہی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے اس کے تمام تبرکات، علم مبارک، زرا، خود اور ذوالفقار، تمام کے تمام تبرکات میں نے خود حرم حضرت باب الحوائج سے لیے ہیں تصدیق کے ساتھ۔ تو وہ پہلی ربیع الاول کو استاد ہوتا ہے تابوت، اور 7 ربیع الاول کو تابوت اٹھتا ہے۔ کیا وقت پہ اٹھتا ہے؟ 7 ربیع الاول کو شام کے ٹھیک 5 بجے مجلس منعقد ہوتی ہے، مولانا سید عباس حسین صاحب قبلہ اس کو خطاب کرتے ہیں، مجلس کے بعد انجمن معصومین کا مخصوص ماتم ہوتا ہے، اور تابوت اٹھ کر بالستی کے چوراہے تک جاتا ہے، اس کے بعد سنگت مسافر شام سینہ زنی کرتے ہوئے اسی عاشق خانے کو وہ تابوت واپس آ جاتا ہے۔ چلا، یہ جو اس عشرے میں جیسے ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کا جو عشرہ ہے، اس عشرے میں ہم وداع ایام عزا یا 11 امام کی شہادت کی مجلسیں ہوتی ہیں، مگر اس میں باب الحوائج کی ذریعے استعداد کرنے کی کوئی علت؟ اس وجہ یہ تھی کہ یہ تمام جو ہے مولا مظلوم کربلا کو ودا کرتے ہیں 7 ربیع الاول کو، لیکن وہ جو مصرع تھا کہ اے فاطمہ کے لال تجھے آخری سلام، تو ہم نے یہ سوچا کہ فاطمہ کے لال صرف امام حسین نہیں ہے، کیونکہ شہزادی نے باب الحوائج کو اپنا بیٹا کہا، بس وہ تھا کہ ہم باب الحوائج کو ودا کریں، بس اس عنوان سے مجلس ہوتی ہے۔ اور یہ تو ماہ سفر اور ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کا پہلے عشرے کی تمام آپ نے تفصیلات بتائی، اور جیسے ماہ محرم سے جیسے آغاز ہوتا ہے ہمارے پاس، علم مبارک کی استادگی عمل میں آتی ہے، صفِ عزا بچھائی جاتی ہے، تو پہلے عشرے میں ماہ محرم کے تو اس کی کوئی خصوصیات اس عزا خانے کی بتائیے۔ یہ عاشق خانہ مخصوص من شہزاد قاسم ہی ہیں، اصل یہ عاشق خانہ جو ہے یہاں پر 7 محرم کو مہندی کی مجلس منعقد ہوتی ہے، جو کم سے کم 100 برس قدیم ہے۔
یہ مہندی کی مجلس جو ہے ہمارے جد اعلیٰ سید احمد رضا جعفری، ان کے بیٹے سید جعفر حسین جعفری، ان کے بیٹے میرے والد سید حیدر حسین جعفری، پھر میں سید علی جعفری، پھر میرے فرزند شبر، تو کم سے کم 5 پیڑھی جعفر، 5 پشتیں جو ہیں ہماری عزا خانے میں ہیں. ان کی زوجہ بیگم احمد رضا جعفری نے اس مجلس منعقد کی تھی جو گزشتہ میں گاؤں میں ہوا کرتی تھی، جو کہ بی بی نگر میں واقع ہے. وہ مجلس کو پھر 1987 میں ان کے فرزند تقی حسین جعفری صاحب کرتے تھے. تقی حسین جعفری صاحب کے بعد میرے دادا سید جعفر حسین جعفری کرتے تھے. جعفر حسین جعفری کے بعد ہمارے تایا رضا حسین آزاد، ڈاکٹر محمد علی جعفری، ہادی حسین جعفری، اب میرے والد سید حیدر حسین جعفری جو ہے اس مجلس کی خدمت انجام دے رہے ہیں. 1987 سے وہ مجلس حیدرآباد میں منعقد ہوتی ہے. 7 محرم کو علم مبارک اٹھتے ہیں، سواری علم مبارک آگ پر سے گزرتے ہیں. اور یہ بھی میں سوچتا ہوں بولنا ضروری ہے کہ یہ پہلے علم مبارک ہے جو محرم میں جہاں سے علم مبارک آگ پر سے گزرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے شہر دکن ولایہ علی اور رضا حسین میں. ماشاءاللہ. تو یہ عشر اول کی تفصیلات رہی. اس کے بعد عشر اول کے بعد دبئی میں جیسے 12 ماہ محرم کو زیارت ہو جاتی ہے. اس کے بعد عشر اول میں یہ سلسلہ جو ہے چاند رات کو علم مبارک اسٹارٹ ہوتے ہیں. 1 سے لے کر 9 محرم تک روزانہ یہ عشر مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. مولانا ضیاء عباس نقوی صاحب قبلہ ان مجالس کو خطاب کرتے ہیں. دکن کی تمام ممتاز انجمنیں اس عاشقانہ عزا خانے میں تمام کی تمام انجمنیں سینہ زنی کرتی ہیں 2 مہینے 8 دن. عشر اول میں 9 محرم کو خدیم 50 سالہ خدیم میرے والد کی مجلس بکال العباس برپا ہوتی ہے. انجمن معصومین سینہ کرتی ہے اور خدیم علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں. وہ علم مبارک جورے کے ہیں جو علم اٹھتے ہیں. اور اس کے بعد شہزادی سکینہ کے علم 12 محرم کو استاد ہوتے ہیں. زری استاد ہوتی ہے جو کہ ہماری والدہ کی ہے. تقریباً 52 برس پرانی قدیم مجلس ہے جو پہلے دیوان دیوڑی میں ہوا کرتی تھی، اس کے بعد سابقہ میں، اور اب وہ مجلس یہیں انعقاد ہوتی ہے. اس میں زری اور علم مبارک زنانے میں اٹھائے جاتے ہیں. چوتھے امام کا علم کون سی تاریخ؟ 19 محرم شام میں ٹھیک 6 بجے. اب اس سے یہ جو شہزادی سکینہ کے زری مبارک 19 ماہ محرم کو ٹھیک 6 بجے شام مجلس منعقد ہوتی ہے، اس میں اٹھائی جاتی ہے. چوتھے امام کی علم مبارک کی استادگی اور اٹھانے جانے کے 12 محرم کو استاد ہو کر 19 کو بیٹھتے ہیں. اس کے بعد پہلی سفر کو جھولا استاد ہوتا ہے گہوارہ شہزادے علی اصغر کا، جو ہماری بہن انتظام کرتی ہے مجلس کا. اور اس تابوت کی گہوارے کی خصوصیت یہ وہ جھولا، اس کا جو تبرکات ہے وہ مقام علی اصغر سے ہمیں دستیاب ہوئے تھے. اس کا جو دستار وغیرہ ہے، تو جب دستار آیا تو ہم نے جھولا بنوا لیا اس کے لیے. تو وہ 2 سال تک تبرکات جو ہے مقام علی اصغر پہ تھے. 2017 میں وہ تبرکات ملے مقام علی اصغر سے، تو وہ بھی ہم نے جھولے میں اس کو کر لیا. اور 6 سفر کو اٹھتی ہے وہ مجلس میں جھولا، زنانی مجلس میں. ماشاءاللہ. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم مبارک یہاں پہ استادگی ہے جو علم بی بی کی شکل میں ہے. یہ بھی علم مبارک کربلا معلیٰ میں استاد کیے جاتے تھے. اس پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے یہ استادگی یہیں پہ عمل میں آ رہی ہے. یہ ذرا تفصیلات بتائیں. 2014 میں میری پہلی زیارت تھی کربلا میں. تو اس سال جو ہے ہم گھوم جا رہے تھے لوگ اربعین میں. تو میں سوچا کہ حیدرآبادیاں جو ہے ایک جگہ ہونا، ملنا، مسجد کوفہ ایسے جو زائرین جا چکے ہیں وہ اربعین کریں، مولا سب کو اربعین کی زیارت سے مشرف فرمائیں. تو میری نیت ہوئی کہ مولا اگر میں اگلے سال اب پھر زیارت کو بلائے تو میں جو ہے بی بی کا علم استاد کروں گا. کیونکہ بی بی کا علم اگر ساتھ ہم جلوس میں لے کے چلیں وہاں پر، تو کہیں سے بھی ہو حیدرآبادی جو قافلے کے لوگ ہیں علم کو دیکھ کے آ جائیں گے. اور اسی طرح 2015 میں شہزادی پھر بلا لیے زیارتوں کو اربعین میں، اور یہ علم مبارک لے کے گیا. جو شب اربعین کی مجلس یہاں ہوتی ہے وہی شب اربعین کی مجلس کربلا میں بھی 2015 سے 2019 تک مسلسل ہوئی. اور 7 محرم کی مجلس جو یہاں ہوتی ہے وہ بھی مجلس وہاں پہ منعقد ہوتی ہے، جو کہ ہم جلوس لے کر ہماری ہوٹل سے مقام شہزادے قاسم خیمہ گاہ جاتے ہیں حجرِ عروسی، اور وہاں علم مبارک ملاتے ہیں. تو اس میں یہ علم مبارک اٹھتا ہے. اور شب اربعین بھی ہمارے بھائی گزشتہ کئی سال سے اربعین کر رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری اربعین کی ہے، اس میں یہی علم اٹھانے کی ان کی ہے. تو عشروں میں یہ علم وہاں بیٹھتا ہے. اور ہم اس کے بعد یہ علم کو لا کر 7 ربیع الاول میں باب الحوائج کے ساتھ جب ہی یہ برآمد کرتے ہیں ہر سال.
ये अलम मुबारक, क्योंकि इस साल तो नहीं इस्ताद हुए, वहाँ पर तो हमने कर दिया, लेकिन ये उठाएंगे 7 रबीउल अव्वल को बाबुल हज के साथ, इज़री के साथ। माशाल्लाह। नाजरीन, और आखिर में मैं आपसे दरियाफ़्त करूँगा कि कोई अगर हज़रात जैसे मोमिनीन इश्तियाक़ रखते हैं ज़ियारत के लिए, तो कोई वक्त मुअय्यन है यहाँ पे? नहीं, ये आशुर खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे खुला है, आप आ सकते हैं और खटका मार के ज़ियारत कर ले सकते हैं। साल के 12 महीने हमारी वालिद साहब की नीयत जो थी इस आशुर खाने में मजालिस हो, ये सिर्फ मजालिस के लिए है, अज़ादारी के लिए है। 24 घंटे खुला है, कोई हदिया नहीं है, फ़र्श दस्तयाब है, माइक, स्पीकर, हर चीज़ दस्तयाब है। साल के 12 महीने कोई भी जो है, क्योंकि लाइट अरेंजमेंट है साल के 12 महीने, बस आएँ, खटके खोल लें, मजलिस कर लें अपनी, करके जा सकते हैं। माशाल्लाह। ये याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से आप तमाम अफराद ख़ानदान का जाफरी साहब शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, आप तमाम को इस अदाखाने की तफसीलात से दरियाफ़्त कर रहा था। नाजरीन, आप बेहतर जानते हैं, मैं बारहा आपसे मारूज़ा करता हूँ कि परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बिलख़ुसूस अज़ाए हुसैन, मदह अली, मातम हुसैन के जो मुखालिफिन हैं उन पर सख्त से सख्त अज़ाब नाजिल फरमा, इनको, इनकी नस्लों को निस्तो नाबूद फरमा। और आखिर में हमारे हज़रत साहब फरमाइए आप। नहीं, अभी जो अब इस्ताद है, ज़ायरीन आना चाहे तो रोज़ाना 4 बजे से आ सकते, शाम में 4 बजे से रात भर आप कभी भी आ सकते हैं। माशाल्लाह। ज़ियारत के लिए बता रहे थे कि वक्त मुकर्रर पर आप एक मरतबा हम इसी वीडियो में एक नंबर भी आपको दे देंगे, आप हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा से रब्त पैदा करें और वक्त का पता आपको चल जाएगा। और हमेशा यहाँ पर मजलिस व जश्न के लिए आशुखाना अज़ाखाना आपको बिला मावेज़ा तमाम अरेंजमेंट के साथ, तमाम सहूलत के साथ आपको मिल जाएगा। आखिर में मैं आपसे मारूज़ा करता हूँ कि हाँ, हम जो हज़रात ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा और हमारे हैदर आज़ाद साहब का नंबर और अली जाफ़री साहब का नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्त पैदा करके आ जाएँ। आखिर में मैं मारूज़ा करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको बाईमान नासिर और अज़ादारान हुसैन में शामिल फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, एजे ओवरसीज कंसल्टेंट्स बरसों से जिंदगी बदल रहे हैं। माहिर इमिग्रेशन और PR मशवरे, 6 माह में कनाडा की शहरियत हासिल करें। हर किस्म के सफर और वीजा की परेशानियों के लिए 1 स्टॉप मंजिल। हम रियासत हाय मुत्तहिदा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय मुमालिक के तलबा वीजा, सियाहती वीजा, बिजनेस वीजा और छुट्टियों के पैकेज के माहिर हैं। 45 दिन में अपना वीजा और टिकट हासिल करें। 100% वीजा की कामयाबी की शरह मुफ्त, कोविड इंश्योरेंस के साथ हवाई जहाज के तमाम मुकामात के लिए दस्तयाब है। Hello everyone, myself Syed Jafar Hussain Jafri. I am the Managing Director of AJ Overseas Consultants. I would like to inform that right now the embassy have been open for the US as well as the UK, and we are ready to proceed our students and we are ready to serve our best customer service to our customer clientele. Whoever are interested for the student visa as well as visit. One visit can change your life.